الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لخاتم الرسالہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ ہود کا درس چل رہا ہے۔ پچھلے درس میں مجموعی طور پر ایک حق کا حکم اور اس کے علاوہ اعمال کی پیشگی کا اعلان تھا کہ جو کوئی بھی عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ دیکھ رہے ہیں۔ آج کے پہلے حصے میں فرمایا ظالم لوگوں کی طرف اپنا جھکاؤ مت کرو۔ جو لوگ بے دین ہیں ان پر رشک مت کرو۔ یہ نہ سوچو کہ یہ لوگ بڑی عیش والی زندگی گزار رہے ہیں، بڑی آزادی والی زندگی گزار رہے ہیں، یار ان کے بڑے مزے ہیں، یہ زنا بھی کر رہے ہیں، لواطت بھی کر رہے ہیں، شرابیں بھی پی رہے ہیں، جوا بھی کھیل رہے ہیں، فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں اور میلے بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو بے حیائی فحاشی کا کام آتا ہے کیے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا اس طرف جانا تو بڑے دور کی بات ہے، آپ اپنے دل میں جھکاؤ بھی نہ لاؤ، تھوڑا سا دل میں حسرت و یاس بھی نہ لاؤ کہ یار ہم بھی وہاں ہوتے تو مزے ہوتے۔ فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وہ لوگ اور وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالم لوگوں کی طرف اپنے آپ کو نہ جھکاؤ، فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، ورنہ آپ کو جہنم کی آگ پکڑ لے گی۔ فوراً اللہ نے دھمکی دے دی کہ صرف جھکاؤ کرنے پر بھی اتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، یہ جتنے بھی لوگ عیاش پرستی میں ہیں، دین سے بیزار ہیں، دین سے دور ہیں، فرمایا ان لوگوں کے قریب جانا تو بڑے دور کی بات ہے، اپنا دل اس طرف نہ جانے دو، طبیعت کو اس طرف مائل بھی نہ ہونے دو۔ اگر آپ کا دل وہاں جھکاؤ کر رہا ہے تو فوراً وہاں سے بھاگو۔ اب بھاگو گے کہاں بھاگو گے؟ کہتے ہیں اللہ والے ضروری نہیں ہے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق ضروری نہیں ہے۔ بے حیا لوگوں سے بھاگو گے، زانیوں سے بھاگو گے، شرابیوں سے بھاگو گے، فلمیں دیکھنے والوں سے بھاگو گے، کہاں بھاگو گے؟ کہیں جا کے اکیلے بیٹھ جاؤ گے تو وہاں شیطان آ جائے گا۔ اس کے پاس جاؤ گے جو شیطان کے دو پیچ کو جانتا ہو، شیطان کی چلاکیوں اور مکاریوں کو جانتا ہو، اور وہ اصلاح کرے گا، وہ اصلاح کرے گا۔ اگر اصلاح کرنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر معاملات خراب ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میری اصلاح کرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو پھر یہ شیطان نے بھی کہا تھا کہ میں اس آدم کو سجدہ کروں جس سے میں پہلے بھی پیدا ہوا ہوں، اس سے زیادہ عبادات بھی کی ہیں اور میں اس سے افضل بھی ہوں، اعلیٰ بھی ہوں۔ کیونکہ مٹی کی خاصیت ہے، اس نے کہا وہ کیچڑ ہو جاتی ہے، اور آگ کی خاصیت ہے کہ وہ اوپر کو اٹھتی ہے، دلیل بھی اس نے دے دی۔ تو اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، میں بہتر ہوں، اس نے کہا۔ تو اصلاح نہیں ہوئی۔ اصلاح کے لیے عجز و انکساری ضروری ہے۔ دنیا کا معاملہ ہو، ایک گورو ہے جی ہمارا، چاہے منہ سے نہ کہتا ہو،
کوئی اس کو کہے بھائی فلانا کام ہے، وہ کہتے سوچوں گا، تو تیسرا بندہ بیٹھ کے کہتے یہ اپنے گرو کو ویسے مشورے کرے تھے جڑا اتو فیصلہ تھی سے وہ کرے تھے۔ تو دینی معاملات میں زندگی کے اس پرخطر سفر میں ہمارا کوئی گرو نہیں ہے، کوئی ہمارا استاد نہیں ہے، کوئی ہمارا پیر و مرشد نہیں ہے، کوئی ہماری رہبری اور رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ تو منزل پہ کیسے پہنچے کہ مجھے نہیں آ رہی سمجھ۔ قدم قدم پہ یہ گناہوں پہ بھٹکتا 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 پتہ نہیں کس حالت میں پہنچے گا اپنی منزل پہ۔ تو بہرحال پہنچ جائے گا، ایسا تو نہیں ہے نہیں پہنچے گا، لیکن فرق ہے، ایک کھکھاڑا بس پہ بیٹھ جائے، دوسرا اے سی والی بہترین گاڑی پہ بیٹھ جائے، تو ایک دھکے دوڑے کھا کھا کے جب وہاں پہنچے گا، نہ اس کے گردے سلامت ہوں گے نہ ہڈی پسلی سلامت ہوگی۔ ایک بڑے عیش و عشرت سے ایسا جا رہا ہے کہ اس کی چمڑی کو گرمی نہیں لگی۔ اب تو یہ مثالیں سمجھنا آسان ہے۔ تو بہرحال فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ جھکو تم ظالم لوگوں کی طرف، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، خدا نہ خواستہ اگر آپ جھک گئے تو آپ کو بھی جہنم کی آگ پکڑ لے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا، من اولیاء ثم لا تنصرون، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور نماز قائم کرو دن کے دو کناروں پر۔ ایک کنارہ ہے دن کا صبح کا، یہ آپ فجر کی نماز پڑھی، یہ پہلا کنارہ ہے۔ دوسرا کنارہ بعض فقہا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عصر کی نماز ہے، بعض کہتے ہیں مغرب کی نماز ہے۔ تو فرمایا دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کرو، یعنی غروب آفتاب، سورج نکلنا لگا ہے تو نکلنے سے پہلے پہلے یہ دن کا کنارہ ہے۔ اصل دن صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، صبح طلوع سے، سورج طلوع سے نہیں شروع ہوتا۔ صبح صادق جب روزے کا وقت ختم ہوتا ہے، ہم اذانیں بھی آج کل 10-15 منٹ 20 منٹ بعد دے رہے ہوتے ہیں، اور رمضان شریف آ جائے تو ماشاءاللہ ہم اتنے جلد باز ہوتے 4-5 منٹ پہلے اذان ٹھوک دیتے ہیں۔ کیا ہمارا تقویٰ ہے، کیا ہماری بات ہے۔ اور ہمارے جٹ ایسے ہیں، رمضان شریف میں کہتے ہیں جب تک اذان نہ ملے کھاندے رہو۔ اذان کا وقت داخل ہونے سے 3-4 منٹ احتیاطاً بعد میں دی جاتی ہے کہ کہیں وقت سے پہلے نہ دے بیٹھیں، اور یہ کہتے ہیں اذان تک کھاتے رہو۔ غریب ہر بندے نے اپنا مسئلہ نکالا ہوا ہے، اپنا دین گھڑا ہوا ہے، ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، قرآن حدیث کی مرضی کوئی نہیں مان رہا۔ تو بہرحال تو عصر کی نماز کو اکثر نے، جمہور نے کہا کہ یہ دن کے دوسرا کنارہ ہے۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور فرمایا رات کے کچھ حصے میں نماز پڑھو۔ تو اس کو فقہا اور مفسرین نے فرمایا مغرب اور عشاء کی نماز یہ تو فرض ہے رات کے اندھیرے میں کچھ حصے میں پڑھنا، اور تہجد کی نماز پڑھنا یہ عاشقوں کی نماز ہے، جو اللہ کے عاشق ہیں۔ اور جس کو عشق نہیں ہے وہ بیدار ہو کر آدھی رات کو نفل نہیں پڑھ سکتا۔ جس کو ہنگنے موتنے پر عشق نہیں ہے وہ ان بیچاروں کے جنون کو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ بیچارے کیسے کیسے ٹیلی فون ڈلواتے ہیں، ٹیلی فون میں ایزی لوڈ ڈلواتے ہیں، پھر اس دیوار کے ساتھ چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اس دیوار کے ساتھ چھپ کے، اور سارا دن موبائل کان پہ لگا ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے اتنے الفاظ آ رہے ہیں، کہاں سے اتنی فصاحت بلاغت آ رہی ہے کہ اپنی محبوبہ کو مر سڑ جانے والی کو سنایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، اور وہ اس کو سنایا جا رہی ہے۔ ظہر سے عصر ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا، مغرب سے عشاء ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا، عشاء سے فجر ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا۔ یہ حالات ہیں آج کل کے نوجوانوں کے۔ تو حضرت صاحب ہوں شادی شدی بھی ہو گئی ہے تو ول وسدی نہیں پئی، تو میں نے
جمعہ والے دن جلال پور میں جمعہ پڑھایا تو میں نے وہاں کہا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ فرما رہے ہیں میاں بیوی کے درمیان محبت کا مادہ رشتہ تعلق ہم پیدا کرتے ہیں۔ تو نکاح سے پہلے جس نے لین سیٹ کر لی، اللہ سے اس نے دشمنی کر لی ہے، اللہ کا قانون اس نے توڑا ہے، اللہ کا اصول اس نے توڑا ہے، شریعت کا حکم اس نے توڑ دیا ہے، تو پھر رب کائنات کیوں کر ایسے باغی کو، ایسے بدبخت کو محبت کے تعلق سے جوڑیں گے؟ یہ بھٹکتا پھرے جہاں جہاں اس کا دل کرے، اور صرف یہاں جان نہیں چھوٹے گی۔ فرمایا ورحمہ، اور بڑھاپے میں، کیونکہ جب آدمی جوان ہوتا ہے تو میاں بیوی دونوں طرف محبت کے جذبات ہوتے ہیں۔ آج کل کے نوجوان آ جاتے ہیں میرے پاس، دکان پہ بھی آ جاتے ہیں، آج کل بھی آتے جا رہے ہیں، وہ حضرت صاحب جب ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہم نے کبھی بات ہی نہیں کی، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ کیسی ہے، اسے کیسے پتہ چلے گا ہم کیسے ہیں؟ میں نے کہا تمہیں پتہ چلے نہ چلے، شریعت کی روح سے اگر آپ پہلے تعلق کر رہے ہیں یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور جب یہ حرام اور ناجائز ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جب آپ صریح طور پر حرام کاموں میں مبتلا ہیں، آپ شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو آپ سے بڑا میں نے کہا حرامی کون ہوگا؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے تعلق ہوگا نا، گپ شپ ہوگی نا۔ قرآن کہتا ہے معروف طریقے پر نکاح پر آؤ، معروف طور طریقے پر نکاح پر آؤ، جو عزت کے ساتھ ہو، وقار کے ساتھ ہو، احترام کے ساتھ ہو۔ یہ کیڑا احترام ہے؟ سمجھنے سمجھانے کی باتیں ہیں، ہم اپنی نسلوں کو سمجھائیں کہاں جا رہے ہیں، ہم اپنے دوستوں کو سمجھائیں، اپنے بھائیوں کو سمجھائیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، کر کیا رہے ہیں۔ اللہ کا قانون توڑیں گے نہیں ہوگا کام، کبھی بھی محبت پیدا نہیں ہوگی، کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی، یہ آپ کی بھول ہے۔ اور محبت کرنے میں ادب سب سے پہلا ہے، حیا پہلے ہے۔ ادب کے محبت کے لیے یہ دو چیزیں لازم ہیں۔ جیسے سورج نکلے گا اس کے لیے روشنی لازم ہے۔ سورج نکلا ہوا ہے لیکن روشنی نہیں ہے، ایسا کہہ سکتا ہے؟ پھر کہے گا بادلوں کے نیچے سورج چھپا ہوا ہے، میں سورج دیکھ رہا ہوں یہ کھڑا ہے لیکن روشنی نہیں آ رہی۔ کوئی ایسا دیکھا بندہ آپ نے؟ اگر دیکھا ہو تو وہ بے وقوف ہوگا۔ تو محبت ہوگی، حیا نہ ہو، ادب نہ ہو، محبت نہیں ہے، یہ درندگی ہے، یہ حیوانیت ہے، انسانیت اس کو کہتے ہی نہیں ہے۔ آج کل مجھے ہمارے ایک پڑھے لکھے نوجوان بہت پریشان کر جاتے، ایک آدمی آیا کہتے یار یہ مولوی نا دکھیانوسی سوچ سے نہیں جا رہے، گھٹیا سوچ ہے ان کی، ہر وقت رکاوٹ بنے ہوئے ترقی کی راہ میں۔ نے کہا کیا ہو گیا؟ خیر ہو کیا ہو گیا؟ حضرت صاحب کراچی دے وچ جڑا ہے نا ایک ملک بینک بڑھدا پیا، او جڑے بال جمدے نا او کوئی بیچاری مئی دا آپریشن وقت کو پہلے تھی گیا، این تھی گیا، اون تھی گیا، انہاں کھیر نہیں ہوندا، ول او بڑا اچھا کم کرن دے بیان۔ انہاں آکھے کہ مایا جڑیاں کھیر دے سکجن او اپنا کھیر ڈوہتے او دے آسن، بل جڑا مایا دا کھیر کہنی اولاد ہے ول انہاں پلے سن۔ میں کہ ول کیا یہ مولوی رکاوٹ سٹ دیتے ہیں، وہ بینک بند کرا دیتے ہیں۔ اور میں کہ بدھو دا پترا 50,000 رن دا کھیر اتا پوج ونجے اور رلا دے میں مکس کر دے میں ولا او 50,000 دے وچ سارے پیسن او تے سارے رضائی بھین بھائی بڑھ گئے، رضائی بھین نال بھرا دا نکاح جائز کہ نہیں، میں زنا کھڑا کرن دے۔ ایک مئیے اوندا ایک پتر اپنا ہے، بئی مئیے اوندی دھی جمی ہے، اوندے پستان دے وچ دودھ نہیں،
او मैया जी मैं अपने पुत्र को भी खीर पिले सां छुअर को भी खीर पिले सां त मुस्तकबिल दे विच ए दुहई छोरी छुआर भिरा बढ़ गए एक वादन शरीयत दी रजाई रिश्ता के ए रजाई भेण भिरा बढ़ गए बुद्धुदा पुत्रा मखे तो हेवे त हराम खमणे मखे इतना हराम खान इतना हराम खा देवे तो हुन मखे हराम बुरा ही नहीं लगता इतना जिना करने वे कि जिना दा रास्ता हुन तोड़े वास्ते रोकू असा तो तू सादे ए डिकिया नो थी घटिया सोच हाल कदामत पसंद खड़े हुए तुसा जिद्दत पसंद बड़ो जिद्दत पसंद यो समय बड़े हुए सुअर वाला आदत तोड़े विच आ गए बांदर दा गोश्त खानन ना ओ अफ्रीका ले बांदर को नचण दी आदत होनी है वो नच देन आजकल सारे नौजवान वो आदत आ गई ये हूँ बराह रात बांदर का नहीं खाने खड़े मेरे को डर लगते जी आप फार में मुर्गी नहीं खाने इन्हें विच रलिया ना हो या कोई बिया खुराक कड़ी परू डेक्टे च रलिया आना होती ए जरा अरे मेरा वड्डा दिल करने हजरत मैं नचा मैं के कहीं ना कहीं तो बांदर की खुराक वाड़े ये तेरे अंदर तू टेंशन न कर मैं तेरा दिल आदे नचा तो तू नच तो बहरहाल फरमाया वज़ुलफ़म मिनल लैल रात का कुछ हिस्सा नमाज पढ़ और दो नमाजें तो फर्ज हैं मगरिब और इशा तहज्जुद की नमाज जो है ये इश्क है इसको नमाज इश्क कहते हैं ये वो उठेगा जो अल्लाह का पक्का सच्चा खरा आशिक होगा यहाँ झूठे के लिए कोई जगह नहीं है झूठे की आंख नहीं खुलती अगर फसल को पानी लगाना हो तो मुकर्रर टाइम से 1 घंटा पहले ऑटोमेटिक आँख खोल भी नहीं हजरत साहब अलार्म लावण की जरूरत भी नहीं पई लोड़ ही नहीं पई नमाज अलार्म लगा खड़ा कि बजे पे पता नहीं लगा टप गए हैं तो बहरहाल हर एक दी मर्जी इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात बेशक जो अच्छाइयाँ हैं नेक काम हैं ये बुराई को मिटा देते हैं आपसे मुझसे कोई गुनाह हो गया जब हम नेकी करेंगे तो अल्लाह हमारे गुनाह को मिटा देगा इसलिए हदीस पाक में आता है ज़मीन के किसी हिस्से पे अगर आपसे गुनाह हो जाए वहाँ आप कोशिश करो सलातुत तौबा पढ़ के अल्लाह से माफ़ी मांगो तो इसका मतलब ये है कि ये जिना वाले लवातत वाले गुनाह नहीं है ये तो वहाँ जहाँ गुनाह हो जाए वहाँ नफल पढ़ के सलातुत तौबा पढ़ के अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो तो इसका मतलब जगह पाक होगी ना और जहाँ जगह पाक होगी तो मतलब वहाँ जिना और लवातत वाले गुनाह नहीं होंगे मतलब झूठ निकल गया मुंह से किसी मुसलमान का दिल दुख गया हमसे या किसी के साथ ऐसे गपशप में कोई ऐसा कलमा निकल गया कि उससे अगले की दिल आज़ारी हो गई तो कोशिश करें जहाँ बैठे हैं वही 2 नफल सलातुत तौबा पढ़ के अल्लाह से उस बंदे से भी माफ़ी मांग ले अल्लाह से भी माफ़ी मांग ले तो इस तरह कोई और ख्यालात के गुनाह हैं ख्यालात आते हैं गुनाहों के बार बार तो इस पर भी तौबा करनी चाहिए ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन ये जो ऊपर नसीहतें हुई हैं ये नसीहत हासिल करने वालों के लिए नसीहत है ये कुरान अदब है मैं क्या कहूँ ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन ये जो नसीहत है ये उनके लिए है जो नसीहत हासिल करने के ख्वाहा है नसीहत की चाहत रखते हैं जिनकी तम्मा ही नहीं है जिनका मकसद ही नसीहत हासिल करना नहीं है उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है तो फरमाया वस्बिर सबर कर फ़इन्नल्लाह बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन नेकी करने वाले का अजर ज़ाय नहीं फरमाते लेकिन देखो सबर की तलकीन कर रहे अल्लाह दुनिया है तो आपको रंगीनियाँ चटपटे गाली चटपटे माहौल लोगों की कार बंगला ये मुतासर करे से एक में को नौजवान आके हजरत सर असाड़ी कार है कई वेले असा को अखो हा असा भी तो आपको तुम्हारे मुर्शिद को थिवा हा मैं के थिवा था आज जेरे वेले भी तुम्हारी कार लंग दिया तो साना परई रन चाहिए वदो ने वे कहने चाहिए वदो ने चाहिए वदो ने मैं के मेरे को बिलाई ने तो मेरे मुरीद देखसन कई को पता हो जे इहा कार है जिने रन पीर साहब ढुक्या वेने आज रले
چارج کا کروائی بیٹھا سی بخشو میں کوئی شریف بندے دی کار وچ بیٹھے ہوئے تھا تمہاری کار میں نہیں بنا جتا 8 ویلے رن ڈھک جائے وہ اپنے نہیں غیر زنا واسطے ماں بہن دھی بیٹی ایک کوئی ایسا رشتہ نہیں جنہیں مذمت کی یہ تو قابل احترام رشتے ہیں اور زنا واسطے اتھے ویلے میں کہ ڈھکے ودن تو جا تو سائیو سے میں نام مراد ہے میں کہ ہوں تمہاری کار جو بیٹھ میں ونجا میں ایک مسجد پورا پچھو کار ولوا دے ول ای میں نہ ہونا ایک تو میں کہ میرے مرید کھڑے ہوتے نہ کہ واہ حضرت صاحب واہ ای کار ہے تو بیا ڈھک جن میں کو لگ دے لکا تے چاہیے نہیں میں ہن پیر کول پیا وینا ہوا اللہ حفاظت فرماوے یہ تو کار والے کول بھی اے دنیا جا نعمتاں اللہ دے دین واسطے کم آ ونجن اے افضل بہترین اور اللہ دا انہاں تے شکر ہے اے اللہ دا انعام ہے کار ہے نماز واسطے عید واسطے جنازے واسطے ایویں رشتہ داریں واسطے آون ونجن اے ضرورت دی شے ہے لیکن اگر یہ کھوکھا زنا واسطے استعمال تھی نہ پیتا جہنم کو بھی بدتر ہے دنیا جا نعمت نہیں اے ایویں آکھو جو ہر چیز کو بدتر تے غلیظ سواری ہے اگر اے اچھے کام واسطے استعمال تھیندی بھی ہے اے ول اللہ دا انعام ہے اللہ دا فضل ہے ول جی کو اللہ سے نیکی تے کم واسطے سواری عطا کیتی ہے اچھے کم واسطے سواری عطا کیتی اور اچھے کام کریں دے ہنے تو جتنا بھی رب دا شکر کرے نا اے بہت تھوڑا شکر ہے اور اے سواری اللہ دا انعام اور فضل ہے اللہ کو دعا ہے عمل دی توفیق عطا فرمائے